العباد وعجل فرجهم۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ دنیا بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کی وجہ سے نہیں، اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ آپ نے فرمان میرا مولا کا فرمان سمجھا؟ جی ماشاءاللہ۔ اس کو میں پھر دہرا دیتا ہوں، غور سے اور پورے تدبر سے سنیں۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ دنیا بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، گندی سے گندی ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کی وجہ سے نہیں، چنگے اچھے لوگوں کے کی خاموشی کی وجہ سے۔ جو اچھے لوگ ہیں نا، جو چپ کر کے بیٹھے ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ دیکھیں آپ کے اصول دین ہے نا، ان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، تو اس کا اتنا ثواب ہے جتنا نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو اب کیا ہے اس کا معنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا؟ امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر برائی سے روکنا۔ یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بستی میں یا آپ کے علاقے میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے، تو آپ 2-4 بندے ان کو سمجھائیں، ان کو برائی سے روکیں۔ بھائی یہاں بیٹھ کے تاش نہ کھیلا کریں، یہاں بیٹھ کے نو ٹرین اور یہ جوا نہ کھیلا کریں، آپ کی وجہ سے ہمارے ان چھوٹے بچوں پر اثر ہوتا ہے، آپ کی وجہ سے یہ خراب ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب آپ کہیں گے تو یہ آنے والے وقتوں میں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تاش بھی کوئی چیز ہے، جب کھیلی نہیں جائے گی تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ خاموش ہو گئے، جی نہیں جناب میں کیا کروں، یہ تو بڑے بدماش بندے ہیں، یہ تو گچی لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو جناب وہ عزت ہی نہیں کرتے، تو میں تو اپنی عزت بچا کے بیٹھا ہوں، لہٰذا میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو جو یہ آپ کو جواب دے نا، ان کو کہیں تیری عزت کو حسین کی عزت سے زیادہ نہیں ہے، تیری عزت مولا حسین کی عزت سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ جب یزید جیسا فاسق و فاجر دین کو برباد کر رہا تھا تو امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو گئے اپنے چند بندوں کی وجہ کے ساتھ کہ بھئی یزید تو اگر حکومت کا زور اور اپنے تمام خزانے اور فوج اور طاقتیں سب کچھ لگانے کے باوجود ہم تجھے وہ کام نہیں کرنے دیں گے، وہ دین کو خراب نہیں کرنے دیں گے جو دین اللہ نے محمد مصطفیٰ کے ذریعے بھیجا۔ جی تو ماشاء امام اللہ۔ حسین علیہ السلام نے کربلا سے ہمیں یہ درس دیا کہ اگر کہیں برائی دیکھو تو مولا کا ایک فرمان بھی ہے امام حسین کا کہ اگر تمہاری جان پر مصیبت آئے تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اگر تیرے دین پر کوئی حرف آتا ہے تو پھر جان دے کر کیونکہ دین زیادہ اہم ہے۔ تو میرا بیٹا پھر آپ کے اور ہمارے معاشرے میں جب برائی ہوتی ہے جو ہم چپ کر جاتے ہیں نا، ہماری اس بستی میں کوئی شراب لے آتا ہے تو کیوں لے آئے؟ توجہ فرما رہے؟ اگر کوئی جوا یہاں کھیلتا ہے تو کیوں کھیلے؟ اگر کوئی یہاں غلط کام کرتا ہے تو کیوں کرے؟ ہمارا حق بنتا ہے، ہماری بھی بہنیں بیٹیاں بہویں ہیں، ان سب کی عزت ہمارے ساتھ ہے۔ تو میرا بیٹا پھر آپ کو ان برائیوں کے خلاف امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ برائی پھیلتی پھیل جائے جائے گی۔ گی۔ اور پھر حدیث سناتا ہوں آپ کو، من راضیا بقوم فہو منہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ یہ نہ سمجھیں، خان صاحب یہ نہ سمجھیں، جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کسی کے دیرے پہ جوا کھیل رہے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے تاش کھیل رہے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ جناب وہ ان کا کام ہے، ہم نہیں گئے تو ہمارا کیا ہے، شاید ہم بچ جائیں۔ نہیں نہیں، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ مولا فرماتے ہیں آپ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو جس قوم سے راضی ہے قیامت والے دن وہ بھی ان سے ہی اٹھے گا۔ شمار ہوگا۔ اگر آپ جوا نہیں کھیلتے لیکن کھیلا جا رہا ہے اور آپ چپ کر جاتے ہیں، دھوڑ ودے پاون سے سارا کیا ہے، نہیں تم بھی قیامت والے دن پھر ان کے ساتھ اٹھو گے۔ ورنہ یا تو یہ بند کرواؤ، اگر نہیں کرواتے تو جو برائی ہو رہی ہے پھر معاشرے کے سارے اچھے لوگوں پر فرض بنتا ہے کہ کھڑے ہو کر، یعنی کہ 5 بندے اگر بدماش ہوں تو 500 بندے دی وسطی کو پریشان کریں، جی ہوں ماشاءاللہ پاکستان دی حکومت دے یعنی 200 کتنے سیاستدان ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 2000، قومی اسمبلی کے 450 ہیں، صوبائی اسمبلیوں کو ملا کے 2000 1500 1800 بندے ہوں گے، سارے ملا 1800 بندوں نے 22 کروڑ عوام کو بے وقوف بنایا ہوا ہے۔
یہ 5 بندے وسطی دے خراب تھی ون او 500 بندی دی 500 بندہ رہندا پہ ہوں ساری وسطی کو خراب کیتی ون 500 بندے دے کچھ ہی کون جو اگر کھڑے تھی ون تو انہاں دا بوٹی بوٹی کر سٹن اللہ دے بندے تو حق بن دے 500 بندے دا جو کھڑے تھی ون انہوں نے 5 بندے دے خلاف جو اگر تو برائی کرنی ہے تو یا وسطی چھوڑو یا برائی چھوڑو. ماشاءاللہ. توجہ فرما رہے جی ہیں. ماشاءاللہ قبلہ. ہاں یہ جب آپ کریں گے تو پھر آپ کے پاس دین بھی رہے گا اور آپ کے پاس دنیا بھی رہے گی اور پھر آپ کے پاس محمد و آل محمد کا فرمان بھی رہے گا. بس میری آخری بات اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آگے برنامہ جس طرح قبلہ صاحب فرماتے ہیں اس کا قرآن سے میں حوالہ دیتا چلوں. 5 بندے تھے جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر دیا قتل کر دیا. بستی میں 5 بندے تھے. پہلے تو حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ مانگا کہ بھئی پہاڑ سے ایک اونٹنی نکل آئے اگر تو اللہ کا نبی ہے. حضرت صالح نے دعا مانگی یا اللہ یہ مانگتے ہیں کہ بھئی اونٹنی پہاڑ سے نکلے تو ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں میں ابھی کر دیتا ہوں. پہاڑ ایسے اوپر نیچے ہوا اور اسے اونٹنی نکلی. وہ آئی بچہ بھی اس نے دیا. پھر جو ایمان لائے جو نہیں لائے. پھر کافی عرصہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ لوگوں کے گھروں میں دودھ بے حد حساب پڑا ہوتا تھا. لوگ بھر جاتے تھے اتنا اونٹنی کا دودھ ہوتا تھا. لیکن ان میں سے 4-5 بندوں نے یہ طے کیا کہ یار اس اونٹنی کو ذبح کر دو ختم کر دو قتل کر دو. ٹھیک ہے یہ قرآن شریف کا واقعہ ہے. اللہ نے قرآن مجید میں میرا بیٹا یہ قرآن مجید میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی دے واقعے کیوں رکھے نے کیوں دسے جو موسیٰ دے دور اے تھیا عیسیٰ دے دور اے تھیا فرعون دے دور اے تھیا کیوں اللہ نے یہ قرآن مجید میں رکھا ہے. اس لیے رکھا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے حبیب کی امت ان یعنی کہ جو دور گزر گیا ہے اس کو دیکھ کے سبق حاصل کرے کہ کہیں یہ وہ برائیاں نہ کر بیٹھے جو گزر چکی ہیں اور ان کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل ہو چکا ہے. محمد مصطفیٰ کی امت نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی برائیاں کر بیٹھے جو پہلی امت کرتے تھے اور جن کی وجہ سے وہ عذاب میں آ گئی. اب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو 5 بدماش بندوں نے قتل کر دیا. کوچے کاٹ دی ٹانگیں کاٹ دی پھر ان کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کوئی لے گیا کوئی کیسے. اب اس کا بیٹا بچہ اس کا وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا. اس نے بد دعا کی یا اللہ نے میری ماں کو. اب اللہ نے اس کی بد دعا سنی اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے اس قوم صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب نازل ہوا. پوری الٹی ہو گئی یا پتھر نازل ہوئے برسات ہوئے جو بھی ہوا عذاب میں وہ ساری کی ساری بستی جو تھی پوری وہ اجڑ گئی ختم ہو گئی. ایک ہی نہ بچا. جب ختم ہو گیا سلسلہ پھر کسی نے آ کر حضرت صالح علیہ السلام سے کسی نے آ کر سوال کیا اے اللہ دا نبی وہاں تو صرف وہ بدماشی کرنے والے تو 5 بندے تھے. اللہ کو چاہیے تھا کہ وہ 5 بندوں کو عذاب دیتا پتھر نازل کرتا سارے مر جاتے. 5 مار وجہ نا اس ساری بستی کو اللہ عذاب سٹ چھوڑے. صالح علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ پھر وہ صرف 5 بندوں کو عذاب دیتا. عدل تو یہی ہے کہ 5 بندوں نے بدماشی کی تو انہیں عذاب ملنا چاہیے نا جنہوں نے بدماشی کی جنہوں نے قتل کیا. تو یہ ساری کی ساری بستی کو اللہ نے کیوں ختم کر دیا برباد کر دیا سب کو کیوں موت دے دی. ایسا نے اس کا جواب دیا. اللہ سے پوچھا یا اللہ اس کو کیا جواب دو. اللہ نے کہا ان کو کہو انہوں نے جو نیک تھے نمازی تھے انہوں نے اپنا یعنی فرض ادا نہیں کیا تھا. کیا تھا انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا تھا. ان کو برائی کرنے سے نہیں روکا تھا. انہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا. وہ ان کے جرم پر چپ کر گئے تھے. اب جب چپ کر گئے تھے تو اللہ نے کہا یہ بھی جرم میں شریک ہے. ہاں یہ بات ہے ٹرننگ پوائنٹ ہے. کسی کے جرم کو دیکھ کر اگر آپ چپ ہو جائیں گے تو آپ بھی اس جرم میں شریک ہیں. بس دیٹس آل بات ختم. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ سیدھا ہو تو میرا بیٹا آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا. جب آپ 5 بندوں کی بدماشی نہیں ختم کر سکتے تو پورا معاشرہ کیسے سیدھا کریں گے. اسلام تو اس وقت آیا تھا جب عرب میں ننگے ناچ ہوتے تھے لیکن اس کا طریقہ کار تھا کہ اخلاق محمد کی طریقے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں. ویسے کریں جس طرح میرے محمد مصطفیٰ نے کیا. ادب سے اخلاق سے محبت سے یہ بات سمجھائیں. اور اگر پھر بھی نہیں سمجھتے تو پھر ان کے ساتھ جو ہے نا بائیکاٹ کریں اور ان کو بستی سے ایک سائڈ پر. یعنی کہ ایک میں مثال دے رہا ہوں
کہ بھئی اس برائی کرنے والوں سے نفرت کریں. آپ مجھے بتائیں یزید سے آپ کا کوئی ڈھگی ڈور کا جھگڑا ہے؟ وہ بولے تو صحیح. کوئی ملکیت کا آپ کا جھگڑا ہے؟ پھر آپ یزید کے اوپر لعنت کیوں کرتے ہیں، برات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے حق کو نہیں پہچانا، کو نہیں پہچانا. اس لیے کہ وہ ظالم تھا، اور آپ ظالم کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، آپ مظلوم کے ساتھی ہیں. تو میرا بیٹا جو ظالم ہے اس سے نفرت کرنا تو حسین نے سکھا دیا آپ کو. تو جو بھی ظلم کرتا ہے آج بھی 1400 سال کے بعد بھی کوئی برائی کرتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی بدماشی کرتا ہے، کوئی تاش کھیلتا ہے، تو وہ بھی سمجھو کہ ظلم کر رہا ہے. اور اس ظالم سے نفرت کرنا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں برباد نہ ہوں. ایک دفعہ صلوات پڑھیں گے محمد اللهم صل على محمد وآل